بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک انوکھا اور ایک عجیب و غریب قصہ لے کر میں حاضر ہوں۔ پہلے وہ قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس سے جو ہمیں اور آپ کو عبرتیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دراصل یہ واقعہ شام کے اور پھر سعودی کے ایک مشہور ادیب، مشہور قصہ نگار، مشہور عالم وہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی صدی کے 70 کی دہائی میں، یعنی سمجھیے 1970 یا ان کے دنوں میں، دمشق کے ایک بڑے تاجر اسے کینسر کی بیماری ہو گئی۔ وہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی مال و دولت سے نوازا تھا، لہٰذا وہ علاج کے لیے امریکہ گیا۔ امریکہ میں ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور اچھی طریقے سے معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آخر میں یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارا مرض اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے علاج کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ آخر میں ڈاکٹروں نے بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس تاجر کو بلایا اور کہا، دیکھو، میرے تجربے کے مطابق زیادہ سے زیادہ تمہاری عمر کا 1 مہینہ ہی باقی ہے، لہٰذا تم اپنے شہر واپس جاؤ اور زندگی کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں اس سے لطف اندوز ہو لو، اور جو کچھ کھانا پینا کرنا ہے تو وہ کر لو، اب تمہاری عمر کے بس گنے چنے دن ہی باقی ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے ملک یعنی دمشق واپس آ گیا اور ہر آنے والے دن اپنی موت کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے امریکہ سے واپس آئے ہوئے 20 دن گزر گئے، یعنی گویا اب اس کی عمر میں صرف 10 دن باقی تھے۔ ظاہر بات ہے جس قدر ایام قریب آ رہے تھے اس کی الجھن، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن رات کے وقت جبکہ ہلکی بارش ہو رہی تھی، اسے اپنے کمرے میں بیٹھے بڑی گھٹن محسوس ہوئی، اسے بڑی تکلیف محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ چنانچہ وہ باہر نکلا اور فٹ پاتھ کے اوپر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ تھک کر سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی فٹ پاتھ پر دوسری طرف اس سے کچھ دور ایک جوان عورت یا جوان لڑکی ہے، اور ایک کھاتے پیتے گھرانے کا خوبصورت سا ایک متکبر نوجوان منہ میں چیونگم لیے وہ اسے چبا رہا ہے، اور عورت کہہ رہی ہے، مکان مالک نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے، میں بہت مجبور ہو کر نکلی ہوں، میرے لحاظ کرو، میری قدر کرو، اور اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن وہ شخص اس کی عزت پر بغیر پیسے یا چند ٹکے میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ اسے چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے، اس امید میں ابھی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تو میرے قبضے میں آئے گی اور راضی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی اپنی جگہ پر کھڑی افسوس کرتی رہی۔ یہ تاجر جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اور لاچار ہو کر بیٹھ گیا تھا، اس نے ہمت کی، اٹھا اور کوشش کر کے اس لڑکی کے پاس پہنچا اور پیار بھرے انداز میں کہا، بیٹی، ہم نے تمہارا جو ساتھی تھا، تمہاری اور اس کی پوری باتوں کو ہم نے سن لیا۔ آخر تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ آخر تیرے سامنے کیا مجبوری ہے کہ تو یہ کام کرنے کے لیے نکلی ہے؟ اس لڑکی نے اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے درد بھری آواز میں اس تاجر سے اپنا پورا ماجرا سنا دیا کہ میرا شوہر جیل میں ہے اور ایسی جگہ اسے ڈال دیا گیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ آج کئی سال ہو گئے وہ جیل میں ہے، اس وقت اس شہر کے اندر کوئی بھی میری خبر گیری کرنے والا نہیں۔ آج 3 مہینے ہو گئے جب میں مکان کا کرایہ نہیں دے پائی تو شام کو آج ہی مکان مالک نے مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ میں اور میرے بچے سڑک پر بھوکے ہیں، میرے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ میں اپنی عزت کو بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔
تاجر نے بڑی غور سے اس کی باتوں کو سنا اور بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، اگر میں تیری اور تیرے بچوں کی زندگی بھر کی کفالت کی ذمہ داری لے لوں گا، یعنی زندگی بھر میں تیری کفالت کروں گا، تو مجھے کیا دے گی؟ اس نے امید بھری آواز میں لڑکھڑاتی ہوئی الفاظ میں کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بس ایک چیز مانگتا ہوں کہ آج کے بعد تم اس برے کام کا ارادہ کبھی نہیں کرو گی۔ اس عورت نے کہا کہ آپ سے میرا یہ وعدہ ہے اور میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، آج تک کبھی ہم نے نہ یہ کام کیا ہے اور نہ ہی کبھی مستقبل میں یہ کام کروں گی۔ آج مجبور ہو کر میں اس کام کے لیے نکلی تھی، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تاجر نے کہا کہ آخر اس کی ضمانت کون دے گا کہ تو اپنی بات پر پختہ رہے گی؟ اس لیے کہ ایک عورت جب ایک بار اپنی شرم کو قربان کر دیتی ہے تو دوبارہ اس راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس عورت نے کہا، میں اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم کھاتی ہوں اور اس کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے یہ عہد کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں اس کام کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسا محسوس ہوا کہ تاجر کو ایک قسم کی قوت ملی ہو۔ تاجر نے کہا، اچھا اپنا پتہ بتاؤ اور سیدھے گھر چلی جاؤ اپنے بچوں کے پاس اور میرا انتظار کرنا۔ تاجر وہاں سے سیدھے اپنے گھر نہیں گیا بلکہ اپنے آفس آیا، تجوری کھولی اور تجوری میں ایک وصیت نامہ اس نے لکھ دیا جس میں لکھا، اے میرے بیٹے، یاد رکھو یہ عورت اور اس کے بچوں کا خرچہ جو پتہ اس پر لکھا ہوا ہے، ہر مہینے پہلی تاریخ کو اس کی تنخواہ اس کے گھر پہنچ جانی چاہیے۔ یہ میری تم لوگوں کو وصیت اور اس کا نافذ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ شاید صبح کو یا اسی وقت وہ گاڑی لیتا ہے اور گاڑی کے اندر کھانے پینے کا سامان کو بھرتا ہے اور وہیں تجوری ہی سے کچھ پیسے لیتا ہے اور اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کر کے سیدھے اس پتے پر اس عورت کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کے اس نے مکان کا بقایا کرایہ ادا کیا، بلکہ 3 سال پیشگی کرایہ ادا کیا۔ اس عورت سے پوچھا کہ کسی دکان، گوشت والے، سبزی والے، گلے والے کا کچھ قرض تو نہیں ہے تیرے پاس؟ اس نے جو بتایا جا کر پورا قرض اس نے ادا کر دیا اور کہا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو فلاں تاریخ کو تمہارے گھر جب تک تم زندہ ہو تمہارے اور تمہارے بچوں کا خرچ پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر کہ وہ واپس چلا آیا۔ 10-20 دن تو پہلے ہی گزر گئے تھے، اب باقی دن بھی گزرے۔ 21 دن ہو گئے، اسی طرح 22 دن ہو گئے۔ وہ بشارت موت کا انتظار کرتا رہا اور موت ہے کہ اس سے دور بھاگتی رہی۔ اس کے عوض وہ اپنے جسم میں ایک قسم کی نشاط محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے اتنا ضرور کیا کہ ہر مہینے کی اس تاریخ کو وہ وہاں پر جاتا اور اس عورت اور اس کے بچوں کو خرچہ دے کر آتا، اور اسی طریقے سے 20 سال گزر گئے۔ ایک دن وہ شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور مسجد گیا۔ نماز کے دوران سجدے میں اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص کو گھر لایا گیا اور اس شخص کو کفنانے، دفنانے اور لوگوں کے آنے جانے اور اسی ایام میں 7 دن گزر گئے۔ 7 دن کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے اپنے والد کے آفس کا رخ کیا۔ وہ جب آفس گیا اور معائنہ کرنے کے بعد جب تجوری کھولا تو اس میں اسے اپنے والد کا لکھا ہوا ایک وصیت نامہ ملا جو اس شخص نے 20 سال پہلے لکھا تھا۔ یہ اس کے والد کی تاکیدی وصیت تھی، لہٰذا وہ کوئی اور کام کرتا وہ سب سے پہلے اس پتے پر جو اس میں لکھا ہوا تھا سیدھے اس پتے پر اس مہینے کی تنخواہ لے کر حاضر ہوا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے اور یہ نوجوان اسے سلام کرتا ہے اور اس عورت کے سامنے تنخواہ پیش کر کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دیجئے،
آج 7 دن تاخیر ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ آپ یہ اس مہینے کا یہ حساب ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اپنے ابو سے میرا سلام کہیے گا، میں زندگی بھر ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی، ان کے احسان کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ لیکن ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ آج 7 دن ہو گئے ہیں، میرے بچے نے اپنی پہلی تنخواہ اٹھا لی ہے، اب ہم ان پیسوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ پیسے کسی اور کو دے دیجیے۔ یہ بات سن کر بیٹا خاموش کھڑا رہا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتا ہے کہ آج 7 دن ہو گئے ہیں، میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسے زندہ اس لیے رکھا کہ اس کے ذریعے اس عورت کے خرچے کا انتظام ہوتا رہے۔ اگرچہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن 20 سال تک وہ شخص حیات میں رہا۔ بے شک اللہ ہی رازق ہے اور وہی ہے جس کے قدرت میں موت اور زندگی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر اگر ٹل سکتی ہے تو وہ صرف دعا کے ذریعے، اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، اور نیکی کرنا، خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔